غرباء 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 غرباء. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله سبحانه وتعالى وقل رب زدني علما. وقال جل ذكره هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والآيات في فضل أهل العلم معلومة معروفة، أما الأحاديث فكثيرة جدا. الحمد لله اللہ رب العزت، اللہ رب الحاکمین، اللہ جل شانہ مالک الملوک ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ اور زبردستوں کا زبردست، محیی اور ممیت، خالق و رازق و معبود حقیقی میرے عزیزوں، وہی ایک اکیلا اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ تنہا، جس کا کوئی ند نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی مثیل نہیں. وہ اکیلی ذات اس سارے عظیم کارخانے کی، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، زمینوں کے اندر ہو، جس قدر بھی مخلوق ہے، سب کا مالک و مختار، خالق و رازق و معبود برحق وہ اکیلی ذات اللہ رب العالمین ہی کی ہے. اس وحدہ لا شریک لہ کی عبادات اور بندگی کرنے کے لیے اس کی مخلوق فرشتے ہی کافی واقف ہے، لیکن اس رب العزت نے اپنی خاص مشیت سے اس مخلوق جن اور انسانوں کو بھی پیدا فرمایا، اور وہ بھی اپنی ہی عبادت کے لیے. فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جن اور انسان کی خلقت بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے واسطے ہی ہے، لیکن مولا کریم نے جن اور انسان کے واسطے کچھ ایسے لوازمات، اپنی مشیت، اپنی قدرت، اپنے خاص ارادے کے سبب ایسے لوازمات اس کے لیے مہیا کر دیے ہیں، اس کے ساتھ وابستہ کر دیے ہیں، اس کے لیے ضروری قرار دے دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ پوری زندگی گویا کہ آزمائش میں رہتا ہے. اب اس آزمائش میں جو بھی صبر، تحمل، استقلال کے ساتھ اللہ رب العزت کے احکام پر اپنے آپ کو پابند رکھنے میں کامیاب ہو گیا، اس کے بارے کے لیے آ رہے ہیں.
اور فرمایا کچھ ایسے بھی ہیں خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کچھ نیکیاں بھی کری کچھ برائیوں میں بھی ملوث ہوئے. فرمایا اگر یہ توبہ کرتے ہیں عسى الله ان يتوب عليهم اللہ غفور رحیم. رب العالمین امید کی جا سکتی ہے کہ ضرور ضرور ان کی توبہ کرنے پر رب العالمین ان کو معاف فرمائے گا. اور اب سب جانتے ہیں کہ توبہ کی 3 شرطیں ہیں اہم. یہ توبہ اگر اپنی شرطوں کے ساتھ ہے تو رب العزت نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس توبہ کی قبولیت کی بشارت عطا فرمائی ہے. اور فرمایا یہ توبہ کی طرف کون رجوع کرتے ہیں، کون توبہ کی طرف مائل ہوتے ہیں؟ وہی لوگ جو اپنے رب سے التجا کرتے رہتے ہیں رب زدنی علما، کہ مولا کریم ہم کو علم آسمانی عطا فرما، علم آسمانی کے اندر ہمارا اضافہ فرماتا رہے. اور رب العالمین فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے دین، ہمارا علم، ہمارا نازل کردہ علم چاہنے کے لیے، اس کے حصول کے لیے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے محنت جدوجہد کرتے ہیں. لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور ان کو اس کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ ہمارے دین کو سمجھیں، ہمارے دین کو اپنی زندگی میں رائج کر لیں، ہمارے دین پر اپنے نفس اور شیطان کے مقابلے میں ہمارے دین پر کامزد رہنے کے لیے اپنے آپ کو کامیاب بنا دیں. اسی لیے رب العالمین نے اہل علم کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ وہ مولا کریم رب العزت کی طرف ہمیشہ رجوع پذیر ہوتے ہیں، ہر معاملے میں، ہر اونچ نیچ میں. وہ رب العالمین ہی کے معاملات، رب العالمین کے ہی احکامات اور فرامین، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور رہنمائی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے ہمدن مستعد اور تیار رہتے ہیں. تو کچھ سے بتا دیا. دیکھو یہ توبہ، یہ رجوع، یہ انابت، اپنی غلطی، اپنی تقصیر، اپنی کوتاہی پر نادم ہو کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے کی جو خصوصیت ہے وہ اہل علم ہی کی ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. خشیت، ڈر، خوف، رجوع، اللہ رب العالمین کے رحمتوں کی امید رکھنا، اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرنا، یہ انہی مؤمنین سے اس کا واسطہ اور وابستہ ہوتے ہیں جو اللہ رب العالمین کا نازل کردہ علم سے وابستہ ہوتے ہیں. آج ہم علم کی چیز کو سمجھتے ہیں، ٹیکنالوجی کو، انجینئرنگ کو، دنیاوی وسیع معلومات کو. کیا کہلاتی ہے وہ؟ کون سی نالج؟ جنرل نالج. اللہ اکبر. لیکن نہیں میرے عزیزوں، علم وہی ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں نازل فرمایا. جو تعلیمات، جو تربیت، جو احکام، جو فرامین امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھائے، بتلائے، سمجھائے، عمل کروایا اور اس کی رہنمائی فرمائی. اسی لیے تو رب العزت نے فرمایا انما یخشى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. علم وہی چیز ہے جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا.
کیوں رب العالمین نے آپ کو مجسم، یعنی آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا کردار، آپ کا سونا، آپ کا اٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، کھانا پینا، گویا کہ ہر چیز کو علم فرما دیا. اور اگر ہم سمجھیں تو ان چیزوں کے حصول کے لیے ہی اپنے آپ کو مشغول رکھیں تو ہم طالب علم کہلانے کے مستحق ہیں. ہم ان تمام تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں اس کا علم حاصل کر کے اس کی معرفت سے مزین ہو کر اپنی زندگی میں اس نمونے کے مطابق اپنے آپ کو ڈال دیں تو ہم علماء کہلانے کے مستحق ہیں. ورنہ ریاض باللہ رب العالمین بچا محفوظ رکھے، انسان بہت جلدی اپنے نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے. اور پھر رب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم کے حصول کا شوق و جذبہ اور ایسے علم پر عمل کرنے والوں کے جذبے کو کی تعریف کی ہے، ان کی ستائش کی ہے، بتلایا سمجھایا ہے کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ دیکھو رشک، کسی کی نقل کرنا، کسی جیسا بننے کی کوشش کرنا، اس کی چاہت رکھنا صرف دو ہی شخصوں کے لیے جائز اور مناسب ہے. دعائیں کرنا، التجائیں کرنا، کوشش کرنا، جدوجہد کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، ہمیں یہ صلاحیت عطا فرما دے، وہ دو شخص، دو ذاتیں ہی ایسی ہیں جن کی صفت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں بتائی سمجھائی. فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو شخص ہی، دو ذاتیں ہی، دو صفت والے ہی لوگ ایسے ہیں جن کے متعلق انسان کو اجازت ہے کہ وہ ان جیسا بننے کا رشک کرے، ہمت کرے، جدوجہد کرے، کوشش کرے. اور وہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی عطا کی دی گئی ہیں، آپ کی طرف سے ہی بتائی گئی، سمجھائی گئی ہیں. رجل آتاہ اللہ المال، ایک وہ شخص ہے جس کو رب العالمین نے مال دیا، دولت دی، دنیاوی اعتبار سے بڑا اچھا مضبوط مال دولت کے اعتبار سے، لیکن وہ مال دولت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے تعلیم و تربیت سیکھنے، سکھانے اور اس کے مطابق عمل کرنے والوں میں ہی خرچ کرتا ہے. اس کی جدوجہد رہتی ہے کہ جہاں بھی ملا میں فٹافٹ خرچ کر دوں. کہاں؟ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھے اجازت ملی ہے. رجل، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے اور وہ رات اور دن کوشش میں رہتا ہے کہ میں علم کس کو سکھا دوں، کس کو آمادہ کر لوں اس عمل پر عمل کرنے کے لیے، کس کی زندگی کو اس علم کے مطابق ڈھالنے کی میں اپنے آپ کو وقف کر دوں. رات دن اسی محنت، اسی جدوجہد میں لگا رہتا ہے. اسی جگہ اس علم سے متعلق رب العزت نے اللہ اکبر، اللہ کے وسلم کے ذریعے بڑے سخت کلمات، بڑے سخت وعید کر دیے. فرمایا دنیا، یہ دنیا ساری کی ساری دنیا ملعون وما فیہا الا ما ذکر اللہ وما واللہ ذکر اللہ. یہ دنیا جس قدر بھی ہے، مال متاع کے اعتبار سے، اولاد، جاہ و عظمت کے اعتبار سے، خاندان اور فیملی کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے سمجھ لو دنیا وما فی، اور جتنی بھی اس کے اندر نعمتیں ہیں، رب العالمین بچا محفوظ، ہر چیز پر اللہ رب العزت کا غصہ، غضب اور لعنت ہے. لیکن اس غصے اور غضب سے دو ہی چیزیں بچی ہوئی ہیں. ایک چیز اللہ کا ذکر، اور وہ چیز
جس پر جو اللہ کے ذکر میں مشتمل ہو، اللہ کے ذکر میں گھری ہوئی ہو، اللہ کے ذکر پر اس کا انحصار ہو. وما ولاھا ذکر اللہ وما ولاھا. اللہ اکبر. اسی لیے تو فرمایا کہ المؤمن عجب اللہ فرماتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے مومن کے معاملے میں مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے. اذا اصابہ خیر فحمد اللہ واذا اصابہ شر فصبر. جب اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے اچھائی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کھپاتا ہے. ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل، ایک ایک قول، ایک ایک فعل، ایک ایک حرکات سکنات اس کی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ سنت نبوی کے مطابق ڈھل جائے، بن جائے. اور جب مصیبت کی تکلیف پریشانی آتی ہے تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس پر صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، ناشکری کر کے اللہ رب العالمین کے سے شکایت نہیں اتر آتا، شکایت پر نہیں. تعلیم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں یہ خوبی، یہ صفات رب العزت اہل علم کو عطا فرماتا ہے. کیوں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. زیادہ سے زیادہ رب العالمین سے ڈرنے والے، اس کی خشیت حاصل کرنے والے، اس کا ڈر و خوف رکھنے والے، اس کی رضا اور اس کی خوشی کے متمنی اور ملتجی جو ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ علماء ہی ہوتے ہیں جن کو رب العزت نے علم عطا فرمایا. اور خاص طور سے مومن کے لیے فرمایا فی کل خیر. مومن کے لیے تو ہر حالت میں خیر ہی خیر ہے، بھلائی ہے. جتنی رب العزت اس کو وسائل اور اسباب مہیا فرماتا ہے وہ اتنا ہی رب العالمین کی عبادت بندگی میں، اس کی شکر گزاری میں اپنے آپ کو تباہ اور ہلاکت میں اپنے تل جاتا ہے. کیوں آج کے اعتبار سے ان محنتوں کو تباہی اور ہلاکت کا تصور کیا جاتا ہے. اور حقیقت بھی ہے رب العالمین نے جو بھی نعمت دی ہے، انسان کی جسمانی نعمت ہو، انسان کے لیے مالی نعمت ہو، اس کے لیے رب العزت نے اس کو علمی نعمت عطا کی ہو، جس قسم کی بھی نعمت اس نے عطا کی ہے اس کو اس طرح استعمال کرنا گویا کہ وہ ہلاکت میں ڈال دیا. میں ان کو خوشی نہیں ہے. جس کو دیکھتے ہیں بس دین کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں. جہاں ذرا سا دیکھا کوئی خلاف سنت عمل کر رہا ہے بس اسی کے پیچھے پڑ جاتے، اسی کو چپک جاتے، اس سے آرام سے، پیار سے، محبت سے اس کی خوش آمدید کر کے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی طرف لے آتے ہیں. یہ اس کا نام ہی ہلاکت ہے. اپنے آپ کو اپنی پرواہ نہیں کرنا، اپنے مال کی پرواہ نہیں کرنا، اپنے وقت کی پرواہ نہیں کرنا. نہیں، جو ذمہ داری ہو گئی ہے ہم پر عائد اس کو کما حق ہو بجا لانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے. واقعی بات ہے یار، صبح سے لگے ہوئے ہیں، جب دوپہر کا کھانا ہے نہ یار قیدولہ ہے نہ آرام ہے، اب عصر کے بعد پھر لگ گئے، پھر شروع ہو گیا، مغرب کے بعد پھر لگ گئے. یہ بھائی پیدا ہی اسی لیے ہوئے. یہ تو رب العالمین کا کرم ہے کہ وہ تم کو یہ توفیق عطا کر رہا ہے کہ تم مشغول ہو اس کے کاموں میں، اس کی عبادت بندگی میں، اس کے دین پر عمل کرنے اور کرانے کے لیے. یہ اس کا کرم ہے. کتنی اللہ کی مخلوق ہے جو اس سے غافل ہو کر اپنی ہی آخرت کو بھول کر اپنی ہی آسائش اور آرام سے تباہ دور کر دینے والی چیزوں کو گلے لگائے ہوا ہے. اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، اسی میں ہی اپنے آپ کو کھپا رہا ہے. یہ تو رب العالمین کا کرم ہے کہ اس نے، اور یہ کرم میرے عزیزوں علم کے بغیر نہیں حاصل ہوگا. علم کے بغیر نہیں حاصل ہوتا. اس لیے یہ بچے اپنے ماں باپ سے پکار کر کہتے ہیں علمونی علمونی انا الصبی الصغیر
علمونی، بھائی میں چھوٹا بچہ ہوں، دیکھو مجھے سکھا دو، مجھے علم حاصل کرنے کے لیے شوق دلا دو، میرا وقت علم کے سیکھنے میں لگا دو. لیکن ماں باپ سنتے ہی نہیں اس کی بات. ان کو اپنی فکر ہوتی ہے میں کیسے اسے انجینئر بناؤں، میں کیسے اسے پائلٹ بناؤں، میں کیسے اسے ڈاکٹر بناؤں. کیوں؟ وہ اس کو ہی علم سمجھے ہوئے ہیں. تو ماں باپ انہی باتوں کو علم سمجھے ہوئے ہیں، وہ علم حقیقی سے واقف نہیں ہے. اس کی وجہ سے ان باتوں کی طرف ان کا دھیان چلا جاتا ہے. لیکن بچہ قول سے، فعل سے، اپنے کردار سے، اپنے ماحول سے، معنوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے وہ ضرور اپنے ماں باپ سے التجا کرتا ہے کہ بھائی مجھے علم آسمانی کی طرف لگا دو، مجھے علم آسمانی سیکھنے کا موقع دے دو. کیوں کہ آسمان سے رب العزت نے جو احکام، جو فرامین، جو قانون، جو شریعت، جو لا اور اصول بتلایا ہے، سکھایا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اسی کا نام علم ہے. آج ہم اس دینی معاملات میں بھی منطق، فلسفہ اور اللہ رحم کرے بلاغت، فصاحت، کن چیزوں کو ہم نے گھسا دیا ہے اور ریاض باللہ تعلیمات دینی کو بھی کھچڑی بنا کے رکھ دیا ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بلیغ فصیح ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کے کلام سے بڑھ کر کسی کا کلام منطق اور فلسفے والا ہو سکتا ہے؟ نہیں میرے. اللہ کے کلام میں ہی منطق بھی ہے، اللہ کے کلام میں ہی فلسفہ بھی ہے، اللہ کے کلام میں ہی بلاغت بھی ہے، اللہ کے کلام میں ہی فصاحت بھی ہے. لیکن کب؟ جب ہم اس کو اسی طرح پڑھیں اور سمجھیں اور عمل کریں جس طرح امام الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور کرایا. اگر وہاں سے ہم ذرا بھی ہٹ جاتے ہیں تو ہماری نہ فصاحت رہ جاتی ہے، نہ بلاغت رہ جاتی ہے، نہ منطق رہ جاتی ہے، اس کے اندر نہ فلسفہ رہ جاتا ہے، سب بیکار ہو جاتی ہے. اور شیطان انہی چیزوں کا دھوکہ دے کر ہمیں اس سے ہٹا دیتا ہے. یہ وہ زمانہ، یہ آج کا زمانہ تو بڑی ترقی کا زمانہ ہے. آپ اس زمانے سے اس کی آج کو سمجھ رہے ہو. اور حقیقت ہے اچھے دیندار لوگ، اچھے اپنے آپ کو دین کا علمبردار جھنڈا اٹھا کر چلنے والے لوگ وہ اس میں مشغول ہیں، مصروف ہیں اور بیچارے نہیں محسوس کر رہے. برادری بچہ محفوظ رکھے. میرے عزیز و شعور اور احساس جو ہے وہ چیز جب آ جاتی ہے تب انسان اپنے آپ کو سمجھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے. اور جب شعور اور احساس نہیں ہوتا تو وہ جو کچھ کر رہا ہے اسی کو صحیح سمجھتا رہتا ہے. اس لیے علم آسمانی سے مزین ہونا، علم اپنانا، اصل محنت، اصل جدوجہد یہی ہے. الذین جاہدوا، جو ہمارے علم کے سیکھنے میں، ہمارے علم کے پر عمل کرنے میں، ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے اپنے جسم کی، اپنی جان کی، اپنے مال کی قربانیاں دینے میں مصروف ہو جاتے ہیں تو ہم ان سے ان باتوں کو قبول کر کے اور ان کی خواہش کو پورا کر ڈالتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہمیں اپنے اس دعوے میں، اس محنت میں سچا ثابت کرنا ضروری ہے کہ قول سے ہم کچھ کر رہے ہیں اور عمل سے کچھ کر رہے ہیں، یہ سچائی نہیں ہے. سچائی وہی ہے جو ہمارا قول ہو، اس کے مطابق ہی ہمارا عمل ہو. کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کری؟ ہم ہی ہیں اتباع کرنے والے. تابعین، تبع تابعین نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کر کے اللہ کا قرب نہیں حاصل کرا. یہی نمونہ ہے ہمارے لیے. ان سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ چھوڑ کر غیر سبیل المؤمنین
ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى من يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. اللہ رب العالمین کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہے جبکہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دی، اپنا دین تک پہنچوا دیا، اس کے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کر دی. من بعد ما تبین له الهدى. اب اس کے باوجود یتبع غیر سبیل المؤمنین، صحابہ کرام تابعین تبع تابعین والا طریقہ چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے طریقے کو اختاتا ہے، اپناتا ہے، پسند کرتا ہے، نولیہ ما تولی، تو ہم پھر اس کو ڈھیل دے دیتے، چھوڑ دیتے. ہدایت کی طرف آنے کے لیے پھر اس کے اسباب نہیں پیدا کرتے، نہیں اس میں اس کو مہلت دیتے. اللہ اللہ دیا بڑی موج، اللہ نے خود ہی چھوڑ دیا، خود ہی ڈھیل دے دیے، اور ہمیں اور کیا چاہیے. لیکن اللہ سمجھتا ہے نصلی ہے جہنم، پھر ہم اس کو ڈھیل تو دے دیتے ہیں لیکن اس کا ٹھکانا جہنم ہوتا ہے، سیدھا جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے. خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، فرشتے سے حکم ہوگا پکڑو اس کو، اندھے منہ جھونک دو اس کو جہنم میں. اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ہی علم حقیقی، علم آسمانی، علم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصول کا شوق عطا فرما کر، اس علم میں مشغول ہونے کی توفیق عطا فرما کر ہمارے ایمان اور عمل کی سلسلہ فرما دے، اور ہمیں یہ شیاطین جن والانس، خود انسان فرمائے تیرا نفس تیرا دشمن ہے، یہ شیطان تیرا دشمن ہے، تو اس دشمن سے بچنے کے لیے میرے عزیزوں علم آسمانی کا حصول بہت ہی ضروری ہے. جتنا حصہ بقدر جسہ، جتنی محنت کریں گے، جتنی جدوجہد کریں گے رب العالمین اتنا عطا فرمائے گا، اور جتنا رب العزت سے تعلق جوڑیں گے اتنی ہی اس کا قرب حاصل کرنے کی توفیق عطا ہو جائے گی. رب العالمین ہم سب کو ہی اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت، قلبی محبت، عملی محبت عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.